خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ آپ بخیریت رہیں، تندرستی اور سلامتی کو خدا باپ سے حاصل کرتے رہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب کہ ان دنوں کے حالات کے مطابق بات چیت کو سنا جاتا ہے، اور دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے خاندان ہیں جو کہ اپنے عزیزوں کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، دکھ اور غم کی حالت میں ہیں۔ بہت سے عزیز ایسے ہیں معاف کیجیے گا، جو کہ ولنریبل ہیں اور حتی الوسع اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ بہت سخت اور کڑا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے بہت سارے حصوں میں یہ جو وبا ہے اس کا زور کافی کم ہو چکا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، مارکیٹس میں جا رہے ہیں، روڈ پر ٹریفک کی چہل پہل ہے، لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر کہ پابندی ہے، اور پابندی صحت اور ضرورت کا تقاضا کرتی ہے، اور پابندی اور صحت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہر وقت خداوند سے دعا گو رہیں کہ خداوند کا فضل ہماری محافظت کرے، ہمارے عزیزوں کی، دوستوں کی اور دنیا میں دیگر انسانوں کی بڑی محافظت کرے، کیونکہ کامل محافظت تو خداوند ہی سے ہمیں ملتی ہے۔ آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا اور درخواست کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع ہمیں ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ ہم اس وسیلے سے جو کہ ٹیکنالوجی نے فراہم کیا ہے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، اور ایک دوسرے سے خداوند کے کلام کو بانٹ سکیں، ایک دوسرے کی صحت سے واقفیت حاصل کر سکیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم ان حالات کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر خداوند کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی احتیاط مؤثر نہیں ہے، صرف تیرا فضل ہے خداوند، سنبھالنے والا فضل، جس میں خداوند ہمیں زندگی اور زندگی کے خوبصورت شب و روز ملتے ہیں۔ اب جب کہ ہم تیرے پاک کلام پر غور و خوض کرنا چاہتے ہیں، خداوند ہمارے ذہن کو، دل دماغ کو کھول، روشن کر، زندگی اور روشنی کی باتیں ہمیں عنایت کر۔ یہ سلام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ جو خاص حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مقدس پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اور اس کا دوسرا باب، اس کی 7ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ 1 Corinthians chapter 2 verses 7 to 13۔ پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے
تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسے لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے، وہ سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ لکھا ہے کیونکہ ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ یہ آج کے حوالے کی 10ویں آیت ہے، جس میں 2 دفعہ روح القدس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ روح القدس یعنی خدا کا روح، اس کے بارے میں، یا پاک روح، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں، آج کی اس رفاقت میں پاک روح پر غور و خوض کریں گے، کیونکہ اس پر غور و خوض کرنا اور کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ بہت دفعہ ادھر ادھر سے سنا جاتا ہے کہ اس موضوع پر، پاک روح کے موضوع پر بہت کم بولا جاتا ہے، پاسبان اس کے بارے میں بہت کم خدا کے پاک کلام میں سے بتاتے ہیں، اور یہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری پاسبانی خدمت کے دوران ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو اتوار کی عبادت میں کھولنا چاہتا ہے اور میں اسے موقع دوں۔ میں نے اسے موقع دے دیا، اور اتوار سے پہلے میں نے اسے فون کیا اور پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے اور آپ کا مضمون کیا ہے، تاکہ میں اس کے مطابق گیتوں کا چناؤ کروں اور دوسری باتیں جو ضروری باتیں ہیں ان کو ترتیب دوں۔ یہ جو آرڈر آف دا سروس ہے اس کو میں نے فائنلائز کرنا تھا، اور میں نے اسے ٹیلی فون سے پوچھا کہ آپ کس پہ خدا کے پاک کلام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا پاک روح پر۔ تو میں نے اس سے پوچھا، جو کہ مجھے پوچھنا بھی چاہیے تھا بحیثیت پاسبان، اور میں اس شخص کو جانتا بھی تھا۔ میں نے کہا جناب کہ آپ پاک روح پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ پاک روح کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھیں جی، جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں پر تو پاک روح ملتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو پاک روح کو حاصل کرنے کا طریقہ ہو گیا، چلے ٹھیک ہے۔ میرا سوال ہے کہ پاک روح کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی پاک روح، جب ہم دعا کرتے ہیں پاک روح کے لیے ملتا ہے۔ تو میں نے پھر کہا کہ میرا سوال ابھی ادھر ہے کہ پاک روح کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جو جواب دیا ہے اس کے مطابق تو یہ پاک روح کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔
میں نے کہا کہ بہت مختصر سا میرا سوال، مختصر سی بات ہے کہ پاک روح کسے کہتے ہیں؟ بڑے آسان لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ پاک روح کے بارے میں بتا نہیں سکا، حالانکہ اس نے پاک روح پر خداوند کے پاک کلام کو کھولنا تھا اور میں اسے اجازت دے چکا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیں، دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن جب اس نے خداوند کے پاک کلام کو کھولا تو پھر بھی وہ پاک روح کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ دوسرے اعتبار میرے لیے یہ لازمی تھا کہ میں پاک روح پر خداوند کے پاک کلام کو کھولوں۔ اس نے جو بیان دیا تھا اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن میں نے پاک روح کے تعارف پر ایک چھوٹا پیغام ضرور دیا۔ چنانچہ پاک روح کے بارے میں جانتے رہنا، پاک روح کے بارے میں بولتے رہنا، پاک روح پر غور و خوض کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت پائی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاک روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑے گزری صدی کے بہت بڑے مبشر جس کا نام ڈاکٹر ڈی ایل موڈی ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہا کرتا تھا کہ پاک روح سے بڑھ کر کوئی مبشر نہیں، پاک روح بات ہی یسوع کی کرتا ہے، پاک روح بات ہی خدا کی کرتا ہے، پاک روح بات ہی خدا کے پاک کلام کی کرتا ہے۔ چنانچہ بہت ضروری ہے کہ پاک روح کے بارے میں غور و خوض کیا جائے، پاک روح کے بارے میں خدا کے پاک کلام کو کھولا جائے، پاک روح کے بارے میں سیکھا جائے اور سکھانے کی خدمت کو ادا کیا جائے۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنی الہی محبت سے بھری ہوئی مہربانی انسانوں پر یہ کی ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو دو عظیم اور زبردست تحفے عنایت کیے ہیں۔ کون سے تحفے ہیں؟ ایک تحفہ تو اس نے اپنا پیارا بیٹا ہمیں عنایت کیا ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہو، وہ ہمارا کفارہ دے۔ اور دوسرا تحفہ ہے خدا کا پاک روح، اور اس تحفے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہم پر ظاہر کرے۔ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف پاک روح کے بارے میں جانا جائے بلکہ اس کی خدمت پر بھی غور کیا جائے۔ چنانچہ پاک روح کا سب سے بڑا مقصد، یا جس مقصد کے تحت یہ تحفہ الہی محبت میں ہمیں بخشا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاک روح اس لیے بخشا گیا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ہم پر ظاہر کرے۔ اور ایک اور بڑا کام ہے، بہت سے کام ہیں جو کہ پاک روح نے کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ خدا کے بیٹے کو ہم پر ظاہر کرے، بلکہ پاک روح نے ایک زبردست الہامی کام یہ کیا ہے کہ بائبل مقدس جو کہ خدا کا پاک کلام ہے، اس میں 40 مختلف لوگوں سے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر ان کے ذہن کو، دل کو، دماغ کو، ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کیا، اور اس پاک کلام کو جسے ہم الکتاب کہتے ہیں یا جسے ہم دا ہولی بائبل کہتے ہیں، اسے تحریر کروا کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ پاک روح کے بارے میں جب ہم اور غور کرتے ہیں تو بائبل کے اندر
पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पाक रूह का तज़किरा पाया जाता है, बल्कि बाइबल का आगाज़ ही पाक रूह के ज़िक्र से होता है। अगर आप खोलें पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, तो नोट फरमा लें पाक रूह के बारे में क्या लिखा है। मैंने अर्ज़ किया है कि बाइबल का आगाज़ ही पाक रूह के ज़िक्र से होता है और इख्तिताम भी पाक रूह के ज़िक्र ही से होता है। पैदाइश पहला बाब दूसरी आयत। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। ये पैदाइश की किताब है जो कि बाइबल की पहली किताब है। पैदाइश की किताब का पहला बाब है और दूसरी आयत है जो कि पाक रूह के ज़िक्र से शुरू होती है। फिर पाक रूह बाइबल के इख्तिताम में भी अपनी मौजूदगी के बारे में हमें बताता है। क्या लिखा है? मुकाशफा 22 बाब 17वीं आयत लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस रूहुल कुद्स के ज़िक्र से शुरू होती है, रूहुल कुद्स के ज़िक्र से ख़त्म भी होती है। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो हम दम बखुद रह जाते हैं। आज भी जब हम दुनिया को देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत दुनिया है, खूबसूरत दुनिया है। खुदा ने इस खूबसूरत दुनिया को खलक किया से बहुत खूबसूरत बनाया, और एक ऐसा वक्त आया जबकि ये दुनिया अपनी खूबसूरती खो बैठी और पानी और तारीकी में डूब गई। हालांकि खुदा ने इस दुनिया को ऐसा नहीं बनाया था। हम क्या पढ़ते हैं? यसाया 45 बाब और उसकी 18वीं आयत में द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 एंड वर्स 18 लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने आसमान पैदा किए, वही खुदा है, उसी ने ज़मीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया, उसी ने उसे इबस पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूँ फरमाता है कि मैं खुदावंद हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं। यानी खुदा ने ज़मीन को बस ऐसे ही नहीं बना दिया, बल्कि ज़मीन को आबादी के लिए बनाया और बड़ा खूबसूरत बनाया। लेकिन इसकी खूबसूरती जाती रही। ना तो यह मैं कहता हूँ, ना दुनिया का कोई इंसान, बाइबल कहती है कि इस खूबसूरत दुनिया की, खूबसूरत ज़मीन की, जो कि आबादी के लिए बनाई गई थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तारीख़ में एक ऐसा वक्त आया कि इसकी खूबसूरती जाती रही। ये पतरस कहता है, खुदा का रसूल कहता है, खुदावंद यीशु मसीह का रसूली खिदमत में पैरोकार कहता है। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 6 आयत में वो बयान करता है। क्या लिखा है? दूसरा पतरस 3 बाब 6 आयत, इन ही के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूब कर हलाक हुई। इन ही के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूब कर हलाक हुई। किसी को भी इसका इल्म नहीं है कि ये अमल कब हुआ, कैसे हुआ और कितने अरसे तक जारी रहा। हम पैदाइश पहला बाब दूसरे बाब की 4 आयत तक पढ़ते हैं, जो कि ज़मीन की तख्लीक के बारे में है और वो ज़मीन की बनावट के बारे में, उसके खलक होने के बारे में जो बयान है। तो ये वो ज़मीन है जो कि अब है, बल्कि
یہ وہی زمین و آسمان ہیں جو کہ اب تک موجود ہیں۔ لکھا ہے پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیات جو کہ یوں ہیں۔ پہلی آیت، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ دوسری آیت، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ ان آیات میں جو عرصہ اور سال ہیں، ماہر ارضیات اس کے بارے میں، ان کی طوالت کے بارے میں ایک نیا نظریہ اور اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ان کے اپنے اندازے ہیں۔ ہم صرف پاک کلام سے ہی خدا پاک روح کے بارے میں درست رائے اور درست علم حاصل کر سکتے ہیں۔ پاک روح کے علم کے بارے میں ہم کافی کچھ پرانے عہد نامے سے حاصل کرتے ہیں، مگر مکمل اور پورا علم اور مکاشفہ ہمیں نئے عہد نامے کے مطالعے ہی سے ملتا ہے، اور ہم جاننے لگ جاتے ہیں کہ خدا پاک روح کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی دوسری آیت میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ The Spirit of God brooded over the water۔ اور جب وہ جنبش کرتی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر میں جو بائبل ہوا کرتی تھی بہت پرانی، اس کے اوپر آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہوگی پرانا ایڈیشن، بہت پرانا ترجمہ تھا، اردو کا ترجمہ، اور وہاں پر بائبل کو کھولتے ہی جو اندر کا ٹائٹل والا پیج تھا، وہاں پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ روح القدس کو مؤنث نہیں مذکر پڑھا جائے۔ بے شک مؤنث ہی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ خدا کی روح، لیکن پیدائش کی کتاب سے پہلے ٹائٹل پیج پر ہدایت نامہ یہ تھا کہ اس کو مذکر پڑھا جائے، چنانچہ پاک روح مذکر ہے۔ ہم آگے بھی سیکھیں گے۔ لکھے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جنبش کا نتیجہ یہ نکلا کہ تخلیق کا کام، پیدا ہونے کا کام اور پیدا ہونے کا عمل جو تھا وہ شروع ہوا۔ پاک روح تثلیث کا اکنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، اور وہ پیدائش کے عمل میں بھی موجود ہے اور روحانی پیدائش کے عمل میں بھی۔ نہ صرف یہ جو کہ پیدائش ہمیں نظر آتی ہے، یہ دنیا کائنات کیونکہ وہ ہور کرتی تھی، بروڈڈ تھی، نہ صرف دکھائی دینے والی پیدائش میں ہے بلکہ وہ روحانی پیدائش میں بھی ہے۔ دنیاوی پیدائش اور روحانی پیدائش دونوں میں اس کا عمل پایا جاتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے روحانی پیدائش کے عمل کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 3 آیت 8 آیت لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ سے نیکودیمس میں یہ بہت بڑا مشہور باب ہے، جب کہ نیکودیمس رات کے وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور نئی پیدائش کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور 8 آیت، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ ہم نئے عہد نامے میں پاک روح کے بارے میں اور جگہوں پر بھی پڑھتے ہیں۔ رومیوں 8 باب 5 آیت ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں،
لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ پھر ہم رومیو 8 کی 9 آیت میں بھی پاک روح کے بارے میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ پھر رومیو 8 اور اس کی 14 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا کرنتھیوں 5 اور اس کی 17 آیت مشہور آیت، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے۔ چنانچہ میرے عزیز بھائی اور بہن اور نوجوان دوست، یہ بات نہایت قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ کم از کم 85 مرتبہ پرانے عہد نامے کی 22 کتابوں میں پاک روح کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی 14 دفعہ توریت کی 5 کتابوں میں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ توریت کہلاتی ہیں۔ ان 5 کتابوں میں 14 دفعہ، 25 دفعہ تواریخ کی کتابوں میں، 9 دفعہ نظم کی کتابوں میں، 37 دفعہ انبیاء کی کتابوں میں پاک روح کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی 85 بار پرانے عہد نامے میں پاک روح کا ذکر ملتا ہے۔ پاک روح کیسے کیسے ظاہر ہوا، اس کے ظہور کے متعدد واقعات ہم پڑھتے ہیں، متعدد طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ اپنا ظہور کرتا رہا، جس کے بارے میں ہم پاک کلام کے پرانے اور نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ خدا کا کلام بھی بذات خود پاک روح کا اظہار ہے۔ یہ پاک روح کے ذریعے سے یہ کتاب جو ہے وہ مارز وجود میں آئیں۔ اس حقیقت کو ذرا دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ پاک کلام ہمیں پاک روح کے ظہور کے بارے میں، یعنی کہ پاک روح کیسے کیسے ظاہر ہوتا رہا، اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اور پاک روح کو جو پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد نامے کے مصنفین ہیں وہ کن کن لفظوں سے پاک روح کو ظاہر کرتے رہے یا پاک روح کی تعریف کرتے رہے، لیکن ان تعریفوں کو میں جانے سے پہلے ہم پاک روح کی ایک اور چھوٹی سی تعریف کو سنیں تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے۔ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح خدا کی شخصی حضوری کا نام ہے۔ ایک اور تعریف بھی تھوڑے سے لفظوں میں ایک بڑی جامع تعریف ہے، وہ یاد کر سکتے ہیں کہ پاک روح بذات خود خدا ہے۔ ہم انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ از گاڈ ہمسیلف۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ از اے پرسنل پریزنس آف گاڈ، کہ پاک روح خدا کے شخصی حضوری کا نام ہے۔ لیکن پاک کلام یہ ہے پاک روح، لیکن پاک کلام کے اندر جو پاک کلام کے مصنفین ہیں جن کو پاک روح نے پاک کلام لکھنے کے لیے استعمال کیا، وہ اور بھی پاک روح کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حزقیل کہتا ہے کہ پاک روح ایک دم ہے یا سانس ہے یا ہوا ہے۔ یہ جو دم، سانس، ہوا ہے، یہ پاک روح اسی کی طرح ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے 37 باب اور اس کی 9 آیت، حزقیل کا صحیفہ اس کا 37 باب اور اس کی 9 آیت، بک آف ایزیکیل چیپٹر 37 ورس 9 کیا لکھا ہے؟ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔
حزقیل کہتا ہے کہ پاک روح دم ہے، پاک روح سانس ہے۔ اور جگہ بھی وہ کہتا ہے، یہ واقعات جو کہ ان آیات میں ظاہر کیے گئے ہیں، یہ ہڈیوں کی وادی کے واقعات ہیں جو کہ حزقیل کی کتاب کے 37ویں باب میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر حزقیل کہتا ہے 37 باب 5ویں آیت، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ یسایہ بھی یہی خیال پیش کرتا ہے کہ پاک روح دم ہے یا سانس ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح کا دم بھی کہہ سکتے ہیں، سانس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یسایہ کہتا ہے 40 باب 7ویں آیت، The book of Isaiah chapter 40 verse 7، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خدا کی ہوا اس پر چلتی ہے، یقیناً لوگ گھاس ہیں۔ یوحنا کہتا ہے نئے عہد نامے میں 20 باب اور اس کی 22ویں آیت، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ عمل کیا تھا اپنے زندہ ہونے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے خداوند نے ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو۔ حزقیل نہ صرف پاک روح کو سانس یا دم کہتا ہے، بلکہ وہ کڑک بھی کہتا ہے، رشنگ ونڈ یا زور کی آندھی جو کڑک کے ساتھ چلتی ہے، ایک زور کی آندھی۔ حزقیل 3 باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو۔ لوکا بھی جو کہ نئے عہد نامے کی انجیل کا، لوکا کی انجیل کا اور اعمال کی کتاب کا مصنف ہے، وہ بھی خدا پاک روح کو جو نام دیتا ہے وہ رشنگ ونڈ یا کڑک کا نام دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اعمال 2 باب اور اس کی 2 آیت، یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ جب ہم اور مزید پاک روح پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ہم ایک اور تعریف بھی پاک روح کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پاک روح کا ایک اور نام بھی ہم سیکھتے ہیں، وہ ہے اترنا، کمنگ اپون، کسی پر ٹھہرنا، اترنا۔ کیا لکھا ہے؟ قضات 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور لکھا ہے یوں، خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے، قضات 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، ججز چیپٹر 3 ورس 10، اور خداوند کی روح اس پر اتری۔ اور پھر 13ویں باب کی 25ویں آیت میں بھی ہم پاک روح کی اسی تعریف کا ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور خداوند کی روح اسے مہنے دان میں جو سرا اور استال کے درمیان میں ہے تحریک دینے لگی۔ پھر ہم گنتی 27 باب اور اس کی 18ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، نمبرز 27 ورس 18، خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ پھر ہم اعمال 10 باب اور اس کی 44ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ چنانچہ پاک روح اترنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، یا پاک روح کا ظہور
لوگوں پر اترنے کے ذریعے سے، کمنگ اپون کے ذریعے سے ظاہر ہوتا رہا۔ پھر ایک اور بھی پاک روح کے ظہور کا طریقہ ہے جس سے ہم پاک روح کے تعارف کو حاصل کرتے ہیں، وہ ہے ٹھہرنا، ریسٹڈ اپون، ان پر اترنا یا ٹھہرنا، ریسٹڈ اپون۔ گنتی 11 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کیں، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی۔ ہم یوحنا اس کے پہلے باب کی، یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، لکھا ہے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ ایک اور ظہور ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اعمال 2 باب 2 آیت، لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اس کے بعد ایک اور بھی ہے معمور، فلنگ، معموری سے بھر جانا، فلنگ ہو جانا، معمور ہونا، بھر جانا۔ ایسے بھی پاک روح نے اپنا ظہور جو ہے وہ انسانوں پر کیا ہے کہ اس نے بھرا ہے۔ خروج 21 باب کی 3 آیت میں ہم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، وہ بزلیل ہے۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کے اپنے الفاظ ہیں، اور میں نے اس کو یعنی بزلیل کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ معمور یا بھر جانا یہ پاک روح کا ظہور ہے، وہ پاک روح جسے ہم پرسنل پریزنس آف گاڈ کہتے ہیں، یا جسے ہم خدا بذات خود کہتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی پاک روح کا ظہور ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے پاک روح؟ اعمال 2 باب 4 آیت، یہ پینتیکوست کا مشہور بیان ہے۔ اعمال 2 باب 4 آیت، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ چنانچہ یہ ظہور ہے، جب ہم ترتیب کے ساتھ گن رہے ہیں تو اس کا 5واں نمبر ہے۔ 7واں نمبر ہے انڈیلنا، پورڈ اپون، نازل ہونا، انڈیلنا، پورڈ اپون۔ اس پاک روح کے ظہور کو ان لفظوں سے بھی ہم جان سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں۔ یسایہ 44 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، چونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ پھر ہم یوئیل کی کتاب اور اس کا 2 باب 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ ہم پھر نئے عہد نامے میں آتے ہیں، اور ظہور جو کہ انڈیلنا ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اعمال 2 باب 33 آیت، پس خدا کے دائنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے ہو اور سنتے ہو۔
پھر ایک اور طرح کا ظہور بھی ہے جس کے بارے میں ہم پاک روح کا ذکر کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے نازل ہونا، کلوتھ اپون۔ قضات 6 باب 34 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ جدون کے ذکر سے ہم اسے جان سکتے ہیں۔ لکھا ہے تب خداوند کی روح، قضات 6 باب 34 آیت، تب خداوند کی روح جدون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابی عزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ انگلش میں یوں ہے، The Spirit of the Lord clothed himself upon Gideon۔ اور پہلا تواریخ 12 باب 18ویں آیت میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ نازل ہونا یا ملبس کرنا یا ہونا یا کلوتhed upon، یہ ایک ہی بات ہے۔ لکھا ہے تب روح اماسی پر نازل ہوئی اور ان 29 کا سردار تھا، اور وہ کہنے لگا، ہم تیرے ہیں اے داؤد، اور ہم تیری طرف سے ہیں اے یسی کے بیٹے۔ سلامتی، تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو، کیونکہ تیرا خدا تیری مدد کرتا ہے۔ تب داؤد نے ان کو قبول کیا اور ان کو فوج کے سردار بنایا۔ ہم دوسرا تواریخ 24 باب اور اس کی 20ویں آیت میں یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ تب خدا کی روح یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ اور لوکا 24 باب 49ویں آیت، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو تم پر نازل کرے گا، لیکن جب تک کالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے پاک روح کے ظاہر ہونے، نازل ہونے کے بارے میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے مختلف مقاموں کو پڑھا ہے اور جانا ہے، اور ایک بڑی واضح بات ہم پر ظاہر ہوئی ہے کہ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں پاک روح کا نزول اور لوگوں پر ٹھہرنا ایک بڑا وقتی یا ٹیمپریری ہوا کرتا تھا، جبکہ نئے عہد نامے میں ایسا نہیں ہے۔ نئے عہد نامے کے مندرجات سے ہم سیکھتے ہیں کہ پاک روح اب ایمانداروں کے پاس ہمیشہ تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کروں گا جس سے یہ خیال بالکل واضح ہوگا کہ پاک روح کا نزول نئے عہد نامے کے لوگوں کے لیے یا آج کی کلیسیا کے لوگوں کے لیے یا آج کے مسیح خداوند کے پیروکاروں کے لیے ٹیمپریری نزول نہیں ہے، ہمیشہ تک ان کے ساتھ رہنے والا پاک روح ہے، جو کہ پینتیکوست کے موقع پر نازل ہوا۔ کیا لکھا ہے؟ ہم سیکھیں گے کہ یہ وقتی طور پر، پرانے عہد نامے میں تو وقتی طور پر نازل ہوا۔ چند مقامات کو ہم دیکھتے ہیں پھر کہ پرانے عہد نامے میں کچھ لوگ تھے جن پر بے شک یہ نازل ہوا، لیکن یہ وقتی تھا۔ لکھا ہے خروج 31 باب اور اس کی 3 آیت، بزلیل کی ہنر مندی کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی خدمت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ یہ بزلیل بن اوری بن خور جو کہ یہودا کے قبیلے کا فرد تھا، یہ اس کے بارے میں ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے۔ پھر ہم 70 بزرگوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں موسیٰ کے حوالے سے۔ اگر آپ گنتی کی کتاب اور اس
کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ لکھے تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کیں اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے۔ آگے غور کریں اگلے لفظوں پر، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ آئی۔ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی ان پر نہ آئی۔ گنتی کی کتاب کے 27ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ یشوع کو کہہ کہ وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ اور دوسرا سموئیل 23 باب پہلی اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ پاک روح داؤد کو تحریک دیتا ہے، اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ اس شخص کا کلام جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا ممسو اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز ہے کہ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ جب ہم داؤد کے بارے میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت انگیز حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ خدا کی روح اور خدا کا مسا بعض اوقات ان لوگوں پر بھی آ کر ٹھہرتا تھا جن کا کردار کو اچھا نہیں ہوتا تھا، جو کہ پسندیدہ اطوار کے مالک نہیں ہوا کرتے تھے، اور جو کہ اخلاقی اور بھلائی کے پیمانوں پر پورے نہیں اترا کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں آسان کر کے کہہ لیں کہ جو کہ بہت دفعہ شریر تھے۔ شریر لوگوں پر بھی خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بلعام ہے۔ گنتی 22 باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، بلعام اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ تو وہی بات بولے گا جو کہ خدا اس کے منہ میں ڈالے گا۔ چنانچہ لکھا ہے، بلعام نے بلق کو جواب دیا کہ دیکھ، میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی کہوں گا۔ اور پھر 23 باب کی 16ویں آیت میں بھی وہ کہتا ہے، اور خداوند بلعام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ چنانچہ شریر لوگوں پر بھی خدا کا پاک روح جو تھا وہ نازل ہوا کرتا تھا یا ظہور کرتا تھا۔ ہم سول بادشاہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، جو کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، داؤد دوسرا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب اس نے نبوت کی، کیا لکھا ہے؟ سول 10 باب 10 آیت۔ اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی، اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ اور اس واقعے اور تجربے نے ایک مثل کو جنم دیا، ایک مشہور بات کو جنم دیا، جو کہ یہ تھی، کیا سول بھی نبیوں میں شامل ہیں؟ چنانچہ سول بادشاہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جب اس نے پاک روح کے نزول کے بعد نبیوں کے جھنڈ میں نبوت کی، اور آج تک بات مشہور ہے، کیا سول بھی نبیوں میں شامل ہے؟ ایمانداروں اور پاک روح کے موضوع پر غور و خوض کرتے ہوئے جس المناک اور قابل افسوس
حقیقت سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، جس دکھی کر دینے والی شخصیت کا بیان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کا ایک بڑا قریبی شاگرد تھا جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، جو ایک رسول ہونے کی حیثیت سے، خداوند کا چنا ہوا رسول ہونے کی حیثیت سے خداوند کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس نے خداوند کے ساتھ رہ کر خداوند کو منادی کرتے ہوئے سنا، خداوند کو شفا دیتے ہوئے سنا، خداوند کو دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یقیناً جب یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھیں تو یہ بھی ساتھ ہوا کرتا تھا، مگر اس شخص کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا تھا اس میں یسوع نہیں تھا، حالانکہ ہر وقت یہ یسوع کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس شخص کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا تھا اس میں یسوع نہیں تھا، بلکہ ابلیس تھا، اور ابلیس کا دیا ہوا غداری کا منصوبہ تھا۔ پاک روح کے موضوع پر غور کرتے ہوئے یہ حقیقت اور یہ بات بھی ہم پر واضح ہو جانی چاہیے کہ آج کلیسیا کے اندر اور مسیحی رفاقتوں میں اسی طرح کے توڑ پھوڑ کرنے والے اور جڑیں کاٹنے والے اور اسپرٹ اگینسٹ چرچ اور چرچ کو مسمار کرنے والے لوگ بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، کلیسیا کے اندر موجود ہیں۔ وہ کلیسیا کے پاکستان میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جو کہ نئے بیج کو اگنے نہیں دیتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہے، اور ان لوگوں میں اکثریت میں وہ لوگ یہ لوگ ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اعلیٰ ہنرمند ہیں، تعلیمی لیاقت پائی جاتی ہے، انتظامی ہنر ہے، شخصیت میں ایک بڑی سحر انگیزی کو دکھانے والی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ جب کلیسیا کے اندر خود نمائی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے لیے جو سنجیدہ سبق ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کا دماغی علم، ہیڈ نالج آف دا ٹروتھ، مسیحی ایمانداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کسی کو مسیحی نہیں بنا سکتا ہے۔ کسی شخص کا انتہائی پڑھا لکھا ہونا، انتہائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغی علم میں علمدار ہونا، کسی شخص کو ایک سچا مسیحی نہیں بنا سکتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے لیے ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں کہ انہیں دعا میں خداوند کے سامنے رکھا جائے، اور امید ہے کہ آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ کسی پاسبان نے اپنی کلیسیا میں پیغام دیتے ہوئے اپنی کلیسیا کو ایک چیلنج دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، انگلش پاسبان تھا، انگلش کلیسیا تھی، اس نے کہا تھا، از یور اسپرچول ایکسپیرئنس اپ ٹو ڈیٹ؟ اس نے یہ ایک چیلنج دیا تھا، یہ سوال دیا تھا، از یور اسپرچول ایکسپیرئنس اپ ٹو ڈیٹ؟ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، یہی سوال میں آپ کے لیے بھی چھوڑتا ہوں، اپنے لیے بھی چھوڑتا ہوں، جتنے سن رہے ہیں اور جتنے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ پروگرام کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ صرف سنتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی نہ دیکھنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ آپ خود ڈھونڈیں۔ وہ سامعین ہیں، کچھ ناظرین ہیں، یہ سوال ان کے لیے بھی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا روحانی
تجربہ اپ ڈیٹ ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ بڑے جذباتی ہو کر خدا کے پاک کلام اور خدا کے کام کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند سے رہنمائی حاصل کریں، پاک روح سے قوت حاصل کریں، خداوند کی رہنمائی میں اور خدا پاک روح کی دی ہوئی قوت میں ہم کلیسیائی کاموں کو اور خدا کے کاموں کو بڑی سنجیدگی سے اور بڑے خداوند کے دیے ہوئے پلاننگ اور منصوبے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق دے، آمین۔